سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وہ احسان بھی ہمارا یاد رکھو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد رکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، سو اب توبہ کرو اپنے پالنے والے کے سامنے، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، سو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، کوئی شک نہیں کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے بنی اسرائیل پہ اللہ پاک نے جو احسانات کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے بڑوں پر کیا کیا احسانات کیے۔ ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ تم محسن کی بات کو مانتے۔ اللہ رب العالمین تمہارے محسن اور محسن کا نمائندہ، محسن کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاتے، لیکن یہودیوں تم نے تو الٹا مخالفت شروع کر دی۔ تو اللہ پاک ان کو احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں پر کتنے احسان کیے ہم نے۔ انہی احسانات میں ایک احسان یہ فرمایا، اذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے کہ کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد بھی تورات ہے۔ یہ کتاب کا لقب ہے کیونکہ کتاب کہتے ہیں اس چیز کو جس میں مختلف چیزیں جمع ہوں، اور فرقان کا مطلب جو حق و باطل میں فرق کر دے۔ تو تورات ایک جامع کتاب تھی جس میں بہت سارے ہدایت کے پہلو تھے، اور وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی بھی تھی۔
وہ کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تمہارے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب فرعون سے نجات حاصل کی تو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ پاک سے دعا کر کے ہمیں کوئی اصول، کوئی دستور، کوئی لکھی ہوئی کتاب، کوئی قانون ہمیں لا دو تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے کتاب عطا فرما دی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، مقصد یہ تھا کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ۔ لیکن ہوا کیا کہ تم خواہش پرستی میں، مال کی حوث اور حرص اور لالچ میں، حب جاہ اور حب مال میں اتنا اندھے ہوئے کہ تم نے اس کتاب کو ہی بدل دیا، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں جو ہے وہ قط و برید شروع کر دی، کچھ حذف کر دیا، کچھ اضافے کر دیا۔ یہ اللہ کے تو تمہارے اوپر احسانات تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اگلا احسان یاد دلاتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو تمہاری توبہ بھی قبول کی ہم نے۔ پیچھے گزر چکا ہے، ایک موقع ایسا آیا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو سامری جادوگر اور زرگر سنارا جو ایک منافق تھا، اس نے ایک بچھڑا بنا کر سونے کا اس کی عبادت پہ لگا دیا اس قوم کو، اللہ کے غیر کی پوجا شروع کر دی، گویا کہ ایک بت کی عبادت شروع کر دی۔ کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا جرم! حالانکہ اللہ پاک نے تو ان کو انسان کی عبادت سے نجات دی تھی۔ یہ فرعون کی عبادت کرتے تھے، بچھڑے سے تو فرعون پھر بھی ٹھیک تھا کہ چلو جیتا جاگتا انسان تو تھا، لیکن اس کی بھی عبادت سے اللہ نے ان کو نجات دی کہ انسان کی بھی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی تو صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ لیکن ان کی گراوٹ دیکھیں، ان کا گویا کہ گھٹیا پن دیکھیں کہ اس انسان کی عبادت سے نجات پا کے بچھڑے کی عبادت، اور وہ بھی بچھڑے کے مجسمے کی عبادت۔ تو جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ قوم کا وہ تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑا رہا اور انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، ہمارا معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے، لہذا ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو سامری کے پیچھے لگ گیا اور اس نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، یہ بالکل مشرک بن گئے، یہ موحد بھی بن گئے اور مصلح بھی بن گئے۔ اور ایک درمیانی طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اے جداں اسی آج کل کہتے ہیں نا جی سانوں کی جڑا جتھے لگا لگا رہے، یہ خاموشی اختیار کر لینا، گناہ کو دیکھ کر، جرم کو دیکھ کر، ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جانا کہ جی کوئی بات نہیں جی، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، ہم تو خاموش، ہم نہیں کسی کو کچھ کہتے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا بن گیا۔ اب ان تینوں طبقوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا؟ جو طبقہ تو موحد رہا، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑا رہا، اللہ کی عبادت کی، بچھڑے کو معبود نہیں بنایا، اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ یہ تو ہیں نجات یافتہ، یہ تو ہیں محبوب بندے، یہ تو سائیڈ پہ ہو جائے۔ رہ گئے 2 طبقے، ایک شرک کرنے والا اور ایک اس پہ خاموشی اختیار کرنے والا۔ اب اللہ پاک نے ان سے کہا کہ ظلم تم نے بہت بڑا کیا ہے، شرک جیسا جرم کیا ہے، وہ بھی ایک مجسمے کی پوجا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہاری توبہ کبھی قبول نہ ہوتی، فوری تم پہ عذاب آ جاتا، لیکن تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا کرنا ہوگا کہ جو چپ رہے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ یہ جو خاموشی جنہوں نے اختیار کی، جنہوں نے دین کی بے حرمتی دیکھ کر، غیر اللہ کی عبادت دیکھ کر، شرک دیکھ کر چپ سادھ لی اور یہ کہنے لگے جی وہ جانے اور ان کا کام جانے،
اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ اب مقتولین ان کی توبہ تو قبول ہوگی قتل ہونے سے، شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوگی کہ وہ قتل ہوں گے، اور شرک سے نہ روکنے والوں کی توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ وہ قاتل بن کے ان کی توبہ قبول ہوگی، کسی کی مقتول ہو کے توبہ قبول ہوگی، کسی کی قاتل ہو کے توبہ قبول ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے باوجود میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ تقریباً 70,000 بندہ قتل ہوا تھا ان کا، 70,000 بندہ جو شرک میں مبتلا تھا وہ قتل ہوا تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کو معاف کر دے، تو جو بچ گئے اللہ پاک نے ان کو بھی معاف کر دیا، جو قاتل تھے ان کو بھی معاف کر دیا، اب توبہ قبول ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جرم سے بندہ معافی مانگ بھی لے لیکن شریعت نافذ ہو کے رہتی ہے۔ مثلا کوئی خدا نخواستہ چوری کرے اور اسلامی حکومت ہو، چوری ثابت ہو جائے اور وہ کہے بھی کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اسلامی حکومت چوری ثابت ہونے کے بعد اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹے، شرعی سزا اس پہ نافذ کرے۔ خدا نخواستہ کسی نے قتل کر دیا تو شریعت نے کیا کہا، اسلام نے کیا کہا، مقتول اپنے آپ کو قاتل جو ہے وہ اپنے آپ کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کرے۔ جس نے قتل کیا ہے وہ اپنے آپ کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کرے، ان کی مرضی اس کو معاف کر دیں، ان کی مرضی اس کو قصاص میں قتل کروائیں۔ اس کی توبہ تب قبول ہوگی جب اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح علماء فرماتے یہاں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کہا کہ بھئی جو شرک کرنے والے ہیں ان کی توبہ قبول تب ہوگی وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں کہ ہمیں قتل کر دو، اور ساکتین چپ رہنے والے ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ جب یہ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے وہ وقت یاد کرو، میرے اس انعام اور احسان کو یاد کرو، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ کس طرح ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا۔ اب کیا ہے؟ فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو۔ باری کہتے بنانے والے، پیدا کرنے والے، یعنی اللہ کے سامنے اب توبہ کرو۔ اور توبہ کی تکمیل کیسے ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کا مطلب خودکشی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے عزیز رشتہ داروں کو قتل کرو۔ جو ساکت تھے، خاموش رہے، چپ رہے، وہ ان شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ تو کسی کا باپ قتل ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، چاچو، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، عند بارئکم، تمہارے پالنے والے، پیدا کرنے والے کے ہاں تمہاری بھلائی اسی کے اندر ہے۔ لہذا جب تم نے ایسا کیا، اللہ پاک فرماتے فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہیں سزا نہیں دی، بلکہ جو قتل ہو گئے تھے مقتولین کو اللہ نے شہادت کا درجہ دے دیا کہ یہ شہداء ہیں۔ اللہ نے تمہاری توبہ ایسی قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں تمہارے آباء و اجداد پہ۔ تو اے آج کے یہودیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے، اور آج کے یہودیوں کو، آج کے اسرائیلیوں کو بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے بڑوں پہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے
اللہ کو بھی مان لو اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو۔ آج کے یہودیوں کی نجات بھی اسی میں ہے، آج کے عیسائیوں کی نجات بھی اسی میں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس پہ ایمان نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ان پر جو احسانات ہوئے ان کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک